بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم علی لاشاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ 2 سے 3 خبریں اہم شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں سب سے اہم 2 خبریں ہیں جو ایک ہی شہر کی ہیں۔ اسی لیے میں آپ کے ساتھ وہ 2 خبریں پہلے شیئر کروں گا، کیونکہ وہ ایک ہی شہر سے ان دونوں خبروں کا تعلق ہے، تاکہ پھر میں تیسری خبر کی جانب بڑھ سکوں۔ اب وہ خبر کیا ہے؟ وہ پہلی خبر ہے ملک کے سپریم کمانڈر صدر آصف علی زرداری کا سرگودا میں پاک فوج کے گھوڑوں کے مونا ریماؤنٹ ڈپو کا دورہ۔ صدر زرداری نے مونا ڈپو میں زیر افزائش مختلف نسل کے گھوڑے دیکھے۔ دوسری خبر بھی ناظرین بالکل اسی شہر کے ساتھ ہے، اسی شہر کی ہے، اسی دن کی ہے، اسی لیے خبریں میں آپ کے ساتھ ترتیب باعث شیئر کر رہا ہوں تاکہ خبر آپ کو سمجھ آ جائے۔ سرگودا میں بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر 5 ملزمان کی لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی۔ اب خبر کیا ہے ناظرین، میں آپ کو تفصیلاً پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سرگودا پنجاب کے ضلع سرگودا میں بیرون ملک نوکری کے جھانسے کے ذریعے ایک 22 سالہ لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کے بعد لڑکی کو تشویشناک حالت میں DHQ اسپتال پہنچایا گیا، جہاں اس کا طبی علاج کیا جا رہا ہے۔ سرگودا پولیس کے مطابق واقعے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ لڑکی کو سمر بٹ نامی ملزم نے بیرون ملک بھجوانے کے لیے انٹرویو دلوانے کا بہانہ بنایا تھا۔ لڑکی کے والد امان اللہ نے پولیس میں درخواست دائر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ سمر بٹ اور اس کے 4 ساتھیوں نے لڑکی کو ایک نامعلوم مقام پر لے جا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ حالت گیر ہونے پر ملزمان لڑکی کو DHQ اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا سمیت دیگر افسران تھانہ جھال چکیاں پہنچ گئے۔ DPO سرگودا نے بتایا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور تمام مجرموں کو جلد از جلد عدالت کے سامنے لانے کے لیے فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی نواب کالونی کی رہائشی ہے اور اسے بیرون ملک نوکری کے جھانسے میں پھنسا کر اس کے ساتھ سنگین جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ پولیس نے تھانہ جھال چکیاں میں لڑکی کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ اس واقعے نے علاقے میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے، جبکہ سماجی حلقوں نے مجرموں کے خلاف سخت سزا کی مانگ کی ہے۔ پولیس نے عوام کو یقین دلایا کہ وہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے اور پولیس نے مزید تفصیلات کا انتظار کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رکھے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں نے آپ کے ساتھ 2 اہم خبریں شیئر کی ایک ہی شہر کی، ایک ملک کے سپریم کمانڈر صدر آصف علی زرداری کی، اور دوسری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ سرگودا میں ایک لڑکی کے ساتھ 5 ملزمان کی اجتماعی زیادتی کی۔ تو ناظرین، اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، اگر یہی لڑکی سے اجتماعی زیادتی والا سین لڑکی کے ساتھ عمران خان کے دور میں ہوتا تو یہی میڈیا جو ہے نا بھنگڑے ڈال رہا ہوتا، اور میڈیا جو ہے نا گھنگرو باندھ کے جو ہے نا اچھل رہا ہوتا، یہی میڈیا کہ وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو گئی۔ اچھا، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں یہ واقعہ جو ہوا ہے، اس واقعے میں بڑی بات یہ ہے کہ ملک کے سپریم کمانڈر اسی شہر میں ہے اور یہ واقعہ بھی اسی شہر میں ہوتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن ہوتی ہیں۔ اور اگر ایسا تھوڑا سا ذرا اس چیز کو سوچیں، اگر یہ چیز عمران خان کے دور حکومت میں ہوتی، خان صاحب کے دور حکومت میں یہ چیز ہوتی تو، اور بائی چانس خان صاحب اسی شہر میں آئے ہوئے ہوتے، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اسی شہر میں آئے ہوئے ہوتے اور اسی شہر میں خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا جیسا یہ واقعہ آج ہوا ہے، تو اس میڈیا نے گھنگرو باندھ کے ناچ کے وہ گھنگرو ہی توڑ دینے تھے۔ تو ناظرین، یہ مطلب ایک میں نے جو آپ کے ساتھ خبریں شیئر کی، اب ان خبروں کا اگر موازنہ کیا جائے تو مطلب ایک خان صاحب کے دور حکومت میں سائیوال والا واقعہ ہوا تھا، تو تب تو خان صاحب بھی سائیوال میں نہیں تھے، خان صاحب اسلام آباد میں تھے، تو مطلب کہنے کا مطلب صرف یہ کہ یہ واقعہ آج وہاں ہوتا ہے سرگودا شہر میں، جس سرگودا شہر میں ملک کے سپریم کمانڈر
صدر آصف علی زرداری موجود تھے، جس شہر میں ملک کا سپریم کمانڈر موجود ہو، میں ایک لڑکی کے ساتھ 5 ملزمان اجتماعی زیادتی کر کے پھر اس کو کسی ہسپتال کے گیٹ پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو اب ان واقعات کو ذرا آپ دیکھیں اور ان واقعات کو جوڑیں تو میڈیا میں کس قدر منافقت ہے۔ یہ واقعہ میڈیا کی زینت ہی نہیں بنا، اس واقعے کو میڈیا کی زینت ہی نہیں بننے دیا ان لوگوں نے۔ کیوں نہیں بننے دیا؟ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، یہ مافیا چاہتا ہی نہیں ہے، یہ مافیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ٹائم اس قسم کے ایسے جو بھی واقعات ہیں، اول تو رپورٹ نہ ہوں، دوسری بات اگر رپورٹ ہو بھی جائیں تو مین اسٹریم میڈیا پہ نہ آئیں۔ یہ واقعات مین اسٹریم میڈیا پہ ہرگز نہ آئیں۔ اگر یہ واقعات مین اسٹریم میڈیا پہ آتے ہیں، یہ تو پھر کوئی ایک آدھی کوئی خبر چلا لیتا ہے، کوئی نیوز پیپر وغیرہ کوئی اخبار چلا لیتا ہے خبر، پھر وہ خبر گھومتی گھماتی ہم جیسے صحافیوں اور یوٹیوبرز کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اب یہ واقعہ، اس واقعے کو آپ دیکھیں، انتہائی افسوسناک واقعہ اسی شہر سرگودا میں ہوا ہے جس شہر میں ملک کے سپریم کمانڈر بھی موجود تھے۔ اور ناظرین، میں آپ کے ساتھ اس کے علاوہ جو آج کی تیسری خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیف آف آرمی اسٹاف سید حافظ سید عاصم منیر کی شرکت۔ ناظرین، 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب میں رینجرز کے مشعل بردار جوانوں نے آگ کے شعلوں کے ساتھ شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو منفرد انداز میں سلامی پیش کی۔ یہ چیزیں اس وقت جو ہو رہی ہیں نا، یہ آپ کو 77 سالہ تاریخ میں نہیں ملیں گی۔ اس سے پہلے میں نے جو خبر شیئر کی اور ابھی والی ہے، اس خبر کو آپ ذرا اس کا اندازہ لگا لیں تو ایک ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف وہ کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہارس اینڈ کیٹل شو کے اختتامی روز میں، اختتامی دن میں وہ شرکت کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے پنجاب میں خان صاحب کے ٹائم میں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار جب تھے، مجھے نہیں یاد کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار نے کبھی کوئی ایسا ایونٹ یا کبھی کوئی ایسا پروگرام میں شرکت کی ہو جس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی ہو۔ مجھے نہیں یاد ایسا۔ نہ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا لیں، اس ملک کی ہسٹری میں کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ چلیں پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، دوسرے صوبوں کو تو چھوڑ دیں، دوسرے صوبے چھوٹے ہیں، سندھ چھوٹا ہے، کے پی چھوٹا ہے، پنجاب کی بات کر لیتے ہیں کہ 12.5 کروڑ آبادی کا صوبہ۔ یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں، 12.5 کروڑ آبادی کا صوبہ ناظرین، جس کا صرف رجسٹرڈ ووٹ 6.5 کروڑ ہے۔ 6 کروڑ 50 لاکھ سے زائد جس صوبے کا صرف رجسٹرڈ ووٹ ہو، اس صوبے کی وزیر اعلیٰ کسی ایونٹ میں آتی ہیں، وہاں پر آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر بھی اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی ہو دیکھ لیں، تو یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کو کبھی تاریخ میں نہیں ملیں گی۔ آج کی چوتھی اور آخری اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ خیبر پختونخوا صوبے کی ہے۔ وہ خبر کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ خیبر پختونخوا صحت کارڈ منصوبہ 1 سال میں 9,40,000 مریضوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کی گئیں۔ صحت کارڈ پروگرام کے تحت 72% مریضوں کو سرکاری ہسپتالوں میں جبکہ 28% مریضوں کو نجی ہسپتالوں میں مفت علاج کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ پشاور خیبر پختونخوا صحت کارڈ منصوبہ 1 سال میں 9 لاکھ سے زائد مریضوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کے سماجی تحفظ کے سب سے بڑے منصوبے صحت کارڈ پلس کے تحت گزشتہ 1 سال کے دوران 9,40,000 مریض مفت علاج معالجے کی سہولیات حاصل کر چکے ہیں۔
صحت کارڈ پروگرام کے تحت 72% مریضوں کو سرکاری ہسپتالوں میں جبکہ 28% مریضوں کو نجی ہسپتالوں میں مفت علاج کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کی ایک سالہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق بانی چیئرمین عمران خان کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کی ایک سال میں شاندار کارکردگی رہی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق اب ایک ویژن فارم 47 کے اردلی وزیر اعظم کا تھا، کل پاکستان کرکٹ ٹیم کا ستیہ ناز ہو گیا۔ ایک ان کا ویژن تھا ملک کی کرکٹ ٹیم کا، ملک کی جو ملک کا مطلب ایک سب سے زیادہ دیکھا جانے والا گیم کرکٹ، اس کا اردلی وزیر اعظم کا ویژن تھا کہ انہوں نے ملک کی کرکٹ ٹیم کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کل پاکستان انڈیا سے میچ ہار گیا ہے۔ ایک وہ ویژن تھا محسن نقوی کے ساتھ مل کے اردلی وزیر اعظم کا، دوسرا یہ ویژن ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں خان صاحب کا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ ایک سال کے دوران صحت کے شعبے میں بے مثال اقدامات کیے ہیں، جن میں رواں مالی سال کے بجٹ میں شعبہ صحت کے لیے 231 ارب روپے مختص ہوئے، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 13% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اقدامات میں 120 بیسک ایمرجنسی اوبسٹرک اینڈ نیو بورن کیئر سینٹرز کا قیام، دیہی مراکز صحت اور بنیادی مراکز صحت کے بہتر انتظام، ونسرام کے لیے 850 سے زائد پرائمری کیئر مینجمنٹ کمیٹیوں کا قیام، سیکنڈری ہسپتالوں کے لیے 250 سے زائد طبی آلات کی خریداری، لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں 500 بستروں پر مشتمل الائیڈ اینڈ سرجیکل بلاک کی توسیع، ادویات کی خریداری کے لیے اضلاع کو 5 ارب روپے فنڈ کی فراہمی، تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں 90% سے زائد ضروری ادویات کی دستیابی، خلیقہ گل نواز میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بنوں میں زیر تعمیر 5 نئے بلاکس کی تکمیل، اسی اسپتال میں 10 بستروں پر مشتمل برن اور پلاسٹک سرجری یونٹ کا قیام شامل ہیں۔ اسی طرح گزشتہ ایک سال کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 کھیت لیبارٹریز کا قیام، تدریسی ہسپتال ڈیرہ اسماعیل خان میں کڈنی سینٹر اور برن یونٹ کا قیام، 400 ملین روپے کی لاگت سے خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں جدید ترین ہیلیم فری MRI مشین کی فراہمی، خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں کھیت لیب کی اپ گریڈیشن عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں گردے، جگر اور بون میرو کے ٹرانسپلانٹ کے لیے ٹرانسپلانٹ ٹاور کا منصوبہ حتمی مراحل میں ہے، جبکہ باچا خان میڈیکل کمپلیکس ثوابی میں 46 بستروں پر مشتمل جدید نیو نیٹل کیئر یونٹ کا قیام، خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں 75 ملین روپے کی لاگت سے میڈیکل گیس پائپ لائن سسٹم کی تنصیب، اسیٹ مینجمنٹ کلین ڈیجیٹل پورٹل کا اجرا، ہیلتھ کیئر کمیشن کے تحت 100% مراکز صحت کے جیو ٹیگنگ، مردان میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چلڈرن ہسپتال کے قیام کے لیے 2 سے 6 ارب روپے کی فراہمی، غیر تدریسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کی بحالی کے لیے 7 ارب روپے مختص، خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں 25 بستروں پر مشتمل ڈائلسس یونٹ کا قیام، صحت کارڈ کے بقایا جات کی مد میں 7 ارب روپے کی ادائیگی، صحت کے شعبے کے لیے کل بجٹ کا 36% مختص، جو IMF کے ہدف سے بھی زائد ہے۔ صحت کارڈ اسکیم کے لیے 4 سے 30 ارب روپے فنڈز کی فراہمی بھی گزشتہ ایک سال کے دوران یقینی بنائی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران ادویات کی خریداری کے لیے تقریباً 11 ارب روپے مختص، جن میں سے تقریباً 5 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی عمران خان صاحب کا ویژن، جو ان کے منتخب نمائندے یا ان کے منتخب وزیر اعلیٰ صوبے میں کر رہے ہیں۔ ان کا جو ویژن ہے اس کو، ان کے خواب کی جو تکمیل ہے، خواب کو تکمیل دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ تو یہ خان صاحب کا ویژن تھا، اور پاکستان کرکٹ ٹیم جو کل ہاری ہے وہ اردلی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا ویژن تھا۔ میاں محمد شہباز شریف اور محسن نقوی، ان دونوں کا ویژن تھا، جو کل پاکستان کرکٹ ٹیم اور انڈیا
انڈیا نے جو تباہی پھیری ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی، یہ ان کا ویژن تھا، یہ اس اڈیالہ جیل والے کا ویژن ہے جو میں نے ابھی آپ کو خبر پڑھ کے سنائی۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔